علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انوشا عارف بیگ کے قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول مون چائلڈ کے ایپیسوڈ نمبر 15 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ باب نمبر ہے 15۔ باب کا نام ہے سحر گفتار۔ کراچی میں صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ سرما کی ہلکی دھوپ سارے شہر میں پر پھیلا رہی تھی۔ اتوار ہونے کی وجہ سے آج کسر میر میں سب گھر پر تھے اور سوہا نائٹ شفٹ کر کے گھر لوٹی تھی۔ ناشتہ کیا جا چکا تھا اور ملازمین اپنے اپنے کاموں میں جت گئے تھے۔ وہ بھی فریش ہو کر ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سی گرین سٹائلش سے سوٹ میں ملبوس و تر و تازہ لگ رہی تھی۔ اس کا ذہن آج کل بھٹکنے لگا تھا، کسی کی نگاہ سے، کسی کی بات کرنے سے کے انداز سے۔ وہ اسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے اسے ایسا کیوں محسوس ہوتا تھا کہ شاہجہان اس میں دلچسپی رکھنے لگا ہے۔ یہ سوچ ذہن میں آتی ہی وہ الجھ کر بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکا کر نیم تراز ہو گئی۔ اس کی سوچ کو دل اور دماغ سے جھٹکنا چاہتی تھی، لیکن بعض سوچیں ہزار کوششوں کے باوجود ذہن سے محو نہیں ہو پاتی اور ذہن و دل پر قابض ہو جاتی ہیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لندن کا منظر کچھ یوں تھا کہ چھٹی کے باعث وہ گھر پر تھا۔ سادہ سی ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس وہ اسٹڈی میں موجود خود کو کام میں مصروف رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کافی کوششوں کے بعد بھی جب وہ خود کو مصروف نہ رکھ سکا تو اکتا کر فائلیں کافی ٹیبل پر پٹک دیں اور اب ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر چھت گھورتے وہ ارحم اور مینا کی باتوں کو یاد کر رہا تھا۔ آتشدان کی آگ نے اسٹڈی کے ماحول کو گرم رکھا ہوا تھا۔ کچھ دیر میں وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ اسے اس خاموش جگہ سے اسٹڈی سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں آیا اور ڈریسنگ روم میں وارڈروب سے اپنی سیاہ جیکٹ نکالی۔ اس کا ارادہ باہر نکلنے کا تھا اور اندر کی بنسبت باہر یخ موسم تھا، سو وہ جیکٹ زیب تن کیے وہاں سے نکل گیا۔ سیاہ آسمان پر آج ماہتاب اپنی پوری آب و تاب سے براجمان تھا۔ تارے جگمگا رہے تھے اور وہ سیاہ چادر تلے سڑک پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اسی طرح مختلف سوچوں کے زیر اثر چلتے وہ اپنے علاقے سے کچھ دور آ گیا تھا۔ سڑک پر اتنی چہل پہل نہیں تھی۔ مینا کی باتیں سوچتے اس کا دل اس سے اس وقت ملنے کا چاہا تھا۔ کتنے دنوں سے اس سے کام کی ایک آدھ بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوئی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس کی سحر انگیز شخصیت، سحر انگیز باتیں اس پر کتنا گہرا اثر رکھتی تھیں۔ یوں ہی چلتے ایک نظر سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سرمئی آنکھیں اپنی جگہ ٹھہر سی گئی، قدم بھی اپنی جگہ ٹھہرے تھے۔ کیا دل کی ذرا سی خواہش ایک لمحے میں پوری ہو سکتی ہے؟ وہ سامنے سے چلتی آ رہی تھی باوقار لیکن پرسوچ انداز میں۔ کچھ قریب آ کر اس نے نائل کی جانب دیکھا تھا، جس کی سرمئی آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ الگ سا۔ نائل! چونک کر اسے پکارا۔ وہ پلک جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ سرگوشی کے سے انداز میں کہا، کبھی کبھی دل میں کی گئی خواہش ایک لمحے میں پوری ہو جاتی ہے نا؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ دونوں برج پر کھڑے تھے، نیچے دریا بہہ رہا تھا۔ آسمان پر ماہتاب اپنی پوری شان سے براجمان تھا۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں کی پرسوز خاموشی حائل تھی جسے مینا نے توڑا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ جیسے پہلے تھا، جیسے تمہیں نظر آتا ہوں، دوسری سطر پر زور دیتے کہا۔ مجھے تو آپ ماضی میں ہی گم نظر آتے ہیں۔ نائل نے اسے دیکھا جس کا چہرہ چاند کی روشنی میں دمک رہا تھا۔ میں ماضی سے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر کا اندھیرا نکلنے کا راستہ ہی نہیں دیتا۔ لہجے میں دکھ تھا، ایک بے بسی کی کیفیت تھی جو مینا محسوس کر سکتی تھی۔ راستہ جتنا بھی تاریک ہو اس سے ڈر کر رکنا نہیں چاہیے، چلتے رہنا چاہیے کہ کبھی تو اندھیرا ختم ہوگا اور روشنی دکھائی دے گی۔ اس کی سحر انگیز گفتگو نائل کو اس کے سحر میں کھو جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹانا بھول گیا تھا جو وہ اسی چاندنی رات کا حصہ معلوم ہوتی تھی۔ مینا نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا جو پہلے ہی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زندگی بہت قیمتی شے ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا اور ہم کھل کر جینے کا موقع یوں ہی گنوا دیتے ہیں۔ وہ گردن اٹھائے ماہتاب کو دیکھنے لگی۔ آج چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا؟ چاند کے ارد گرد اندھیرا نہ ہو تو یہ نظر بھی نہیں آتا۔ آپ نے آرم کا وہ گانا سنا ہے، مون چائلڈ یو شائن وین دا مون رائز اٹس یور ٹائم؟ ایک دفعہ پھر اس نے اس کی طرف دیکھا جو اس کی باتوں کے طلسم میں ہی کھویا ہوا تھا۔ بغور اسے سننے لگا۔ زندگی امتحان لیتی ہے لیکن وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا خالق کن کہنے کے لیے ہماری جد و جہد دیکھتا ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ کر کے خود کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ نائل کو لگا جیسے اس کی الجھنیں سلجھ رہی ہوں۔ وہ بہت سے احساسات میں گھرا اسے دیکھا گیا جو آسمان پر نظریں جمائی ہوئی تھیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات جب وہ گھر داخل ہوا تو یکسر مختلف حالت میں تھا۔ ذہن اب کافی حد تک پرسکون تھا۔ وہ خود کو مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا تھا۔ مینا سے ہوئی گفتگو کو سوچ رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے وہ اس کی بھٹکی ہوئی زندگی کو راستہ دکھا گئی ہو۔ وہ لڑکی اسے اپنی تاریک اور تنہا زندگی میں چاند کی روشنی کی طرح محسوس ہوئی تھی۔ وہ اب اپنے لیے کوشش کرنا چاہتا تھا۔ گہری سانس لے کر لیمپ بجھائے وہ آنکھ بند کر گیا تھا کہ آج وہ پرسکون ہو کر سونا چاہتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ خاموشی کیوں نہ سمجھتے، آنکھیں سب جو کہہ گئیں۔
کراچی میں سہ پہر تھی. موسم سرما اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا تھا. وہ ایک کافی شاپ تھی جہاں گلاس وال کی طرف وہ بیٹھے تھے. کیفے کا ماحول اس وقت ذرا خاموش اور معنی خیز سا تھا. کچھ ان دونوں کے درمیان چھائی جھجک اور تکلف کا اثر تھا. ایک کہنے کو الفاظ سوچ رہا تھا، دوسرا مقابل بیٹھے شخص کی بات سننے کو بے قرار تھا. کچھ توقف کے بعد وہ اسے دیکھتے گویا ہوا. مجھے امید ہے میرے آپ کو یہاں بلا کر بات کرنے کا مطلب آپ سمجھتی ہوں گی. سوہا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں موجود جذبات دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا. وہ ایک حساس لڑکی تھی. اسے اندازہ تھا کہ کیا بات ہو سکتی ہے. اس کا دیکھنا ایسا تھا کہ شایان کو یقین ہو گیا کہ وہ اس کے جذبات سے بے خبر نہیں ہے. آپ سے پہلی ملاقات بہت عام سی تھی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ملاقات آگے چل کر بہت اہم ہو جائے گی. گنتی کی چند ہی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ بھی سرسری طور پر، لیکن پتہ نہیں چلا کب آپ میرے دل کو اچھی لگنے لگیں. وہ اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا اور سوہا اس کی طرف دیکھتے خاموشی سے اسے سن رہی تھی. گھر میں یوں ہی میری شادی کی بات چلی تو میرے ذہن میں آپ کا خیال آیا تھا. اس سے پہلے اپنے دل پر اتنا دھیان نہیں دیا تھا. اپنے ماں باپ کو بتانے سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کروں، آپ کو اپنے جذبات سے آگاہ کروں. اس بارے میں اشال کے علاوہ کسی کو نہیں پتا بھی. سو اب آپ بتائیں کہ آپ مجھے اپنی زندگی میں قبول کریں گی؟ اس کا انداز، اس کا لہجہ ایسا تھا کہ کوئی بھی قائل ہوئے بغیر نہ رہ پاتا. سامنے بیٹھی لڑکی تو پھر اس کی چاہتی. وہ شایان کو دیکھی گئی تو بھی چند ملاقاتوں کے بعد اس سے کچھ متاثر ہوئی تھی. اوپر سے اس کی آنکھوں میں نظر آتا اپنا عکس. وہ الجھ گئی تھی، لیکن جس طرح وہ اپنے دل کی سنا کر اس کی رائے، اس کی مرضی سننے کا منتظر تھا، وہ بات سوہا کو اس سے متاثر کر رہی تھی. سوہا کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں جب اس نے شایان کی طرف دیکھتے اپنی بات کہنا چاہی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. لندن میں شام ہو رہی تھی. نارنجی اور نیلے رنگ کا آسمان پر پھیلے خوبصورت لگ رہے تھے. وہ دونوں یونیورسٹی کے باسکٹ بال گراؤنڈ کی سیڑھیاں پر بیٹھے تھے. چند ہی مہینے رہتے تھے پھر ان کا LLM مکمل ہو جانا تھا. یاد ہے جب ہم اسکول میں تھے تو ہمیشہ باسکٹ بال کمپٹیشن میں حصہ لیتے تھے. سامنے لڑکوں کو کھیلتا دیکھ کر مینا نے بچپن کا دور یاد کیا تھا. اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی. ارہم نے اسے دیکھتے ہوئے ایک شرارتی مسکراہٹ لیے کہا، ہاں، اور تم اس میں بھی سب کی بجاتی تھی. وہ دونوں ہنسے تھے. ارہم اسے مسکراتے دیکھ رہا تھا. کتنے دنوں بعد اس نے بچپن کی یاد دہرائی تھی. ایک انجانا سا فسون تھا جو قائم ہوا تھا. تم دونوں اسی جگہ کیوں آ جاتے ہو جہاں میں ہوتا ہوں؟ آواز پر دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا. مارک اپنے اصلی انداز میں کھڑا تھا. یہ بات تو ہمیں تم سے پوچھنی چاہیے. مینا نے طنز کیا تھا. وہ اسے پہلی بار یہاں دیکھ رہی تھی اور مارک بھی. شاید اسے یہاں انرول ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، یا پھر اتنی بڑی یونیورسٹی میں ان کا آمنا سامنا کم ہوتا تھا. مارک نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا. ابھی بھی ویسی خطرناک ہو؟ مجھے لگا تھا تم مجھے اتنے عرصے بعد دیکھ کر خوش ہوگی. وہ جیسے مایوس ہوا تھا. مارک، تم نے اتنی خوش فہمیاں کیوں پالی ہوئی ہیں؟ منہ بنا کر اس طرح کہا جیسے واقعی سیریس سوال پوچھ رہی ہو. ارہم کو ہنسی آ گئی. البتہ مارک نے مصنوعی ناراضگی سے اسے دیکھا. کتنی بے مروت ہو یار. مجھے نہیں معلوم تم دونوں کی اتنی دوستی کیسے. بالکل آئیڈیل دوستی. بس ہے تو ہے، مینا نے فخری انداز میں کہتے ناز سے بال چھٹکے تھے. واقعی ان دونوں کی دوستی تھی بے مثال، لیکن ارہم کے لیے تو وہ ایک دوست سے بھی بہت بڑھ کر تھی جو وہ خود سے بھی نہیں کہہ پاتا تھا. وہ تینوں یوں ہی گزرے ماہ و سال کی باتیں کرتے رہے تھے. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. کبھی غافل نہیں ہم سے وہ ذات ایسی صفات والی ہے. فجر کے بعد کی جامنی روشنی آسمان پر چھائی ہوئی تھی. وہ بالکنی میں کرسی پر براجمان قرآن گود میں رکھے اللہ سے گویا کلام کر رہی تھی. یہ سلسلہ کچھ دیر تک جاری رہا. پھر وہ اسے بند کر کے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں آ کر قرآن پاک کو شیلف پر رکھا اور سر سے چادر ہٹا کر بیڈ پر بیٹھ گئی. اس کا ذہن بار بار نائل کی طرف جا رہا تھا. وہ مطمئن ہوئی تھی کہ نائل اب اپنے ماضی کی تلخی کو بھولنا چاہتا تھا. خوش آئند بات تھی کہ وہ اب خود کو اور خود سے محبت کرنے والے لوگوں کو بھی مزید تکلیف سے بچانا چاہتا تھا. ابھی وہ اسی سوچ میں محو تھا کہ اس کا فون جو اس کے پاس بیڈ پر پڑا تھا بج اٹھا. اس نے حیرت سے فون ہاتھ میں لیا کہ اس وقت تو عام طور پر کسی کا فون نہیں آتا تھا. فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر اس نے متفکر ہوتے فون کو کان سے لگا لیا. سب خیریت ہے؟ نہیں. سلام دعا کے بعد اس کے دریافت کھڑے پر دوسری طرف موجود نائل نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا. اپنے کمرے میں کاؤچ پر بیٹھا گردن ترچھی کیے شیشے کے دروازے کے اس پار آسمان کو دیکھ رہا تھا جو جامنی رنگ اختیار کرنے لگا تھا. وہ الجھی. تم نے ایک دن کہا تھا کہ سکون غلط جگہ تلاش کرو گے تو کیسے ملے گا؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ سکون کہاں ملے گا. میں ایک عرصے سے دین سے دور رہا ہوں. اس حادثے کے بعد تو میں نے اپنا سارا ایمان جس سے کھو ہی دیا تھا. ہمیشہ یہ سمجھتا رہا کہ سب نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن تمہیں دیکھ کر سمجھا ہوں کہ میں غلط تھا. اس کے بعد خاموشی سے سن رہی تھی. اس کی اذیت محسوس کر سکتی تھی. مجھے سکون کی تلاش ہے، لیکن ایک ندامت کا احساس بھی ہے جو مجھے اپنے رب سے قریب ہونے کی ہمت نہیں دے رہا. دوسری طرف خاموشی چھائی تو مینا نے گہری سانس لیتے کہنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ڈسون نہیں کرتے، چاہے ہم جو بھی کرتے رہے ہوں، لیکن اگر سچے دل سے اس کی طرف لوٹنا چاہیں اور ان سے اچھے کی امید رکھیں تو وہ ہمیں نا امید نہیں ہونے دیتا. سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی اور رات کی تاریکی کی قسم کھا کر فرمایا ہے نا کہ اس نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ہم سے ناراض ہوا ہے. ہمارا خالق تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، ہمارے لیے مشکل میں آسان راہ بناتا ہے، لیکن ہم ہی نہیں سمجھ پاتے
اور جب ہمیں سمجھ آتا ہے تو ہمیں ندامت کا احساس ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے قریب نہیں ہو پاتے، حالانکہ وہ تو ہمارے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس کی طرف لوٹے گا، اور بے شک ہدایت بھی وہی دینے والا ہے۔ تو بس پھر اس پر یقین کر کے اپنے سارے غم اس سے کہہ دیں، کیونکہ سکون عطا کرنے والی ذات اسی کی ہے۔ فلک جامنی رنگ اختیار کر گیا تھا، ایک فسون تھا جو قائم ہوا تھا، اس کا ایمان تازہ ہو گیا تھا، جیسے اتنی پر اثر اس کی بات تھی کہ اس کی کلفت دور ہوتی گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کراچی میں قصر میر میں آج رونق لگی تھی، بیش قیمت آرائش سے آراستہ لیونگ روم میں گھر کے بڑے مہمانوں کے ساتھ بیٹھے محو گفتگو تھے۔ اپنے کمرے میں جھولے پر دونوں پیر اوپر کیے بیٹھی تھی، ہلکی فیروزی فراک اور ٹراؤزر میں ملبوس، جس میں نفیس سی ہلکی کڑھائی ہوئی تھی، ہلکا میک اپ اور کھلے بالوں میں وہ مزید خوبصورت لگ رہی تھی۔ کن خیالات میں گم ہے؟ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہی عمل نے اسے چھیڑا تھا۔ وہ فوراً سے اپنی خفت مٹاتی اسے گھور گئی تھی، لیکن عمل کو کوئی فرق نہ پڑا۔ جب سے ان کے آنے کا پتہ چلا تھا وہ اسے یوں ہی تنگ کر رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی جلدی اپنی فیملی کو لے آئے گا، اور ایک بات تو اسے حیران کر گئی تھی کہ میر فیملی کے ان لوگوں سے کاروباری روابط بھی تھے، تو کسی کو اس رشتے سے مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے ڈیڈ اور چاچو تو شایان کو اچھی طرح جانتے بھی تھے۔ اس نے سہیب سے بات کی تو وہ میر گروپ آف انڈسٹریز کے ہیڈ آفس چلے آئے تھے۔ وہاں انہوں نے اس بارے میں میر شاہ نواز سے بات کی تھی۔ انہوں نے گھر میں سب سے خاص طور پر سوہا سے پوچھ کر انہیں گھر آنے کی دعوت دی تھی، اور آج وہ باقاعدہ رشتے کی بات کرنے آ گئے تھے۔ ہسپتال میں شفٹ کی وجہ سے اشال نہیں آئی تھی، لیکن اس نے فون پر چہکتے ہوئے ساری بات کر لی تھی۔ سوہا اس کی آواز سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتی تھی۔ ویسے آپی، لیونگ روم میں تو خاصا خوشگوار ماحول ہے، اور آپ کے ہونے والے وہ کی خوشی کی تو کیا ہی بات ہے۔ عمل کا ڈرامائی اور شرارتی لب و لہجہ اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ فوراً ہی اسے ٹوک دیا۔ بہت شرارتی ہو عمل، بس کرو اب۔ اچھا بھائی، اب نہیں کرتی، لیکن وہ کچھ اور کہنے لگی، لیکن اس کے گھورنے پر چپ ہو گئی تھی۔ ہاتھ کے ہاتھ ہی منگنی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ کھانے کے بعد ایک بار پھر اس سے مل کر وہ لوگ جا چکے تھے۔ وہ خود کو عجیب احساسات میں گھرا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اس دن شایان کو ہاں کہہ دیا تھا، وہ راضی تھی، پھر بھی سب کچھ اتنا جلدی ہو جانے پر وہ کچھ گھبرا رہی تھی۔ اللہ پر سب کچھ چھوڑ کر وہ بیڈ پر آنکھیں بند کی نیند میں چلی گئی۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لندن میں صبح نے اپنے پیر پھیلائے تھے۔ وہ بارشیر پر براجمان ناشتہ کر رہا تھا۔ آج کافی عرصے بعد وہ سکون سے ناشتہ کر رہا تھا۔ دورے دماغ پر چھائی دھند کچھ چھٹی جو تھی۔ چائے کا کپ خالی کر کے جب کچن کاؤنٹر پر رکھا تو اس کا فون بجا۔ شایان کا نام جگمگاتا دیکھ کر اس نے قدرے چونک کر فون اٹھایا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیا حال ہے؟ دوسری جانب سے شایان کے خوش اخلاق لہجے کے جواب میں وہ بھی اسی خوش مزاجی سے مخاطب ہوا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اتنے دن ہو گئے، کوئی خیر خبر ہی نہیں تھی تمہاری، میں نے سوچا میں ہی فون کر لوں۔ نائل کو شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ اب جب کہ وہ اس فیس سے نکل رہا تھا تو اپنا رویہ بھی کچھ غلط لگ رہا تھا۔ ذرا توقف کے بعد گویا ہوا، وہاں سب خیریت ہے؟ اتنی صبح فون کیا؟ اس کے لہجے میں پنہا فکر شایان محسوس کر گیا تھا۔ سب خیریت ہے، میں نے سوچا تم اس وقت ابھی گھر پر ہی ہوگے، تمہیں فون کرنے کا ایک اور مقصد بھی تھا۔ وہ کیا؟ نائل متجسس ہوا۔ تمہارے بھائی کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، جس میں تم نے ہر حال میں شریک ہونا ہے۔ اس خبر پر نائل کو خوشگواری نے گھیرا تھا۔ واقعی کانگریچولیشنز یار، وہ دل سے خوش تھا۔ صرف مبارکباد سے کام نہیں چلنے والا نائل، اب تمہیں پاکستان آنا ہی ہوگا۔ دادی جان بھی کب سے تمہیں بلا رہی ہیں اور تم انہیں ٹالتے رہے ہو، مگر اب کوئی ایکسکیوز نہیں سنیں گے ہم۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ نائل تو حیران رہ گیا، کیونکہ آج تک شایان نے اس کو کسی لیے بھی بالکل مجبور نہیں کیا تھا، لیکن اب وہ کچھ سننے والا نہیں تھا، کیونکہ اب وہ بھی ٹھیک ہونے لگا تھا، لیکن اب بھی اس نے پاکستان جانے کے متعلق باضابطہ طور پر نہیں سوچا تھا۔ اب لگنے لگا تھا کہ اسے اس بارے میں اٹل انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کہاں گم ہو گئے؟ شایان نے اس کی خاموشی محسوس کی تھی۔ نائل فوراً گویا وہ، کہیں نہیں، میں وعدہ نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ تمہاری انگیجمنٹ میں ضرور شریک ہوں۔ دادی جان کو کہنا مجھ سے ناراض مت ہو۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا کہ شایان نے مزید اس سے اس بارے میں بات نہیں کی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد فون رکھا جا چکا تھا۔ اپنے کمرے میں موجود شایان نے گہری سانس لیتی اس نے دادی جان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس بار تو اسے پاکستان لے ہی آئے گا، اور اب بھی پکا نہیں، لیکن اس نے کوشش کا ضرور کہا تھا۔ وہ پرسکون ہوا تھا، اسے معلوم تھا کہ تقریباً سبھی اس کے آنے پر خوش ہوں گے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دوپہر ہو گئی تھی، بہار کے دن تھے، لندن میں دھوپ تھی، لیکن موسم خوشگوار تھا۔ وہ تینوں لنچ کے لیے قریبی اطالوی ریستوران آئے تھے۔ ریستوران کا نیم روشن ماحول خاصا پرسکون تھا۔ کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ ادھر ادھر کی گفتگو کرنے لگے جب نائل گویا ہوا۔ سوچ رہا ہوں پاکستان چکر لگاؤں۔ شایان کی کال کے بعد سے وہ اسی بارے میں سوچتا رہا تھا، اور آخرکار اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اسے پاکستان جانا چاہیے۔ شایان کی منگنی 2 ہفتے بعد رکھی گئی تھی۔ کیا واقعی؟ دونوں کے چہرے پر تحیر واضح تھا۔ اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلائے۔ شایان کے فون کے بارے میں بتایا تو مینا نے خوشگوار لہجے میں کہا، یہ تو بہت خوش آئند بات ہے، ایک موقع آ گیا جانے کا۔ ہاں، لیکن اگر تم لوگوں نے میرا ساتھ نہ دیا ہوتا تو میں شاید اب بھی جانے کا سوچ نہ پاتا۔ اور مینا، تم تو میری تھراپسٹ ہو۔ میز پر دھرے مینا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مینا نے جواباً مسکرائی، جبکہ ارحم کی آنکھوں میں وہ منظر دیکھ کر جسے کچھ چبھا تھا۔ میں شکر گزار ہوں کہ تم سے ملا، انفیکٹ تم دونوں سے۔
اب کہ ارہم کی طرف متوجہ ہوا تھا جو خود کو نارمل کرتے مسکرایا۔ ان تینوں کا دائرہ آپس میں ٹکرایا ہی اس لیے تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھیں اور اس پر عمل کریں، ایک دوسرے کی ہمت بنیں۔ ہم بھی آپ سے ملنے پر شکر گزار ہیں لارڈ میئر۔ کیوں ارہم؟ مینا نے ارہم سے کہا۔ ارہم کی طرف دیکھا جس نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ ویٹر کھانا لے آیا تو وہ تینوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایک پرسکون شام آسمان پر اتری تھی۔ کراچی کے اس ایلیٹ کلاس علاقے میں واقع خان ولا میں تو سالوں بعد صحیح معنوں میں رونق لگی تھی۔ سب کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ خاص طور پر زرمینہ بیگم تو آج اتنے عرصے بعد کھل اٹھی تھی کہ آخرکار ان کا لاڈلا پوتا جو اپنی خود ساختہ جلاوطنی ختم کر کے آ گیا تھا۔ نائل میرے بچے کہ تم ہی ہو نا؟ لیونگ روم کا منظر تھا جہاں وہ کچھ ہی دیر پہلے داخل ہوا تھا۔ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد اس نے شایان کو فون کر کے اپنی آمد کا بتایا تھا، جس پر اسے خوشگوار حیرت نے آ گھیرا تھا۔ وہ فوراً گھر میں اعلان کر کے اسے ایئرپورٹ لینے گیا تھا۔ اپنے ملک، اپنے شہر میں اور خاص طور پر اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسے کسی قسم کی بے چینی نہیں تھی۔ وہ پرسکون تھا۔ خان ولا پہنچ کر وہ سب سے پہلے اپنی دادی سے ملا جو بے تابی سے اس کی راہ تک رہی تھیں۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر تڑپ کر اس کا ماتھا چومنے لگی۔ وہ ان کے ہر انداز سے اپنے لیے تڑپ محسوس کر سکتا تھا۔ ان کو اپنی یہاں موجودگی کا یقین دلا کر وہ باقی سب سے ملا، حتیٰ کہ انم کو بھی سلام کیا، جس کا انہوں نے بے نیازی سے جواب دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ نائل نے ان کا یہ انداز محسوس تو بہت کیا تھا، لیکن اب وہ محض ان لوگوں کا خیال کرنا چاہتا تھا جو واقعی اس سے محبت کرتے تھے۔ سب سے مل کر وہ لیونگ روم میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے برابر میں اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی زرمینہ بیگم کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب کے ساتھ بیٹھے۔ جی دادی جان، یہ میں ہی ہوں، آپ یقین کر لیں اب، اس نے مسکرا کر کہا۔ آپ کے لاڈلے صاحب تشریف لے آئے ہیں تو مجھے شک ہے کہیں ہماری اہمیت کم نہ ہو جائے۔ سامنے صوفے پر بیٹھے شایان نے گردن ترچھی کر کے مصنوعی شبے کا اظہار کیا، جس پر سب مسکرائے، اور زرمینہ بیگم اگر اس کے ذرا اور قریب بیٹھی ہوتی تو اس کا بایاں کان تو ضرور مروڑ دیتے اس بات میں۔ ان کے لیے سب بچے برابر تھے۔ اپنی دادی کے بارے میں ایسا سوچتے ہو؟ پہلے کبھی میں نے تم میں سب میں فرق کیا ہے جو اب کروں گی؟ تم سب تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، خفگی سے اظہار کیا، جس پر اشال نے ان کا دھیان ہٹایا۔ وہ بھی اپنے بھائی کے آنے پر خوشی سے چہک رہی تھی۔ ارے دادی جان، چھوڑے بھائی کو، نائل بھائی آ گئے ہیں تو اب آپ خوش ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ بھائی کے منگنی کی تیاری بھی کروانی ہے آپ نے؟ اس کے بعد پر وہ ہنسی۔ اس عمر میں یہ کام میرے نہیں تم لوگوں کے ہیں، تم لوگوں نے ہی سب دیکھنا ہے۔ ہاں نائل بھائی، پھر تیار رہیے گا، اس کی طرف جیسے چیلنجنگ انداز کرتے ہوئے کہا تو وہ ہنسا جب زہیب وہاں داخل ہوئے۔ اس سے مل کر آفس کی کوئی ضروری کال سننے لان میں گئے تھے۔ ارے بھائی، آپ لوگ تو نائل کو پکڑ کر ہی بیٹھ گئے ہیں، لمبے سفر سے آیا ہے، تھک گیا ہوگا، ابھی آرام تو کرنے دیں۔ ان کے لہجے میں باپ والا خلوص اور محبت تھی۔ چلو پھر تم جا کر فریش ہو جاؤ اور آرام کر لو، پھر بات ہوتی ہے۔ زرمینہ بیگم کے کہنے پر وہ اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پہلے ہی ملازمین سے کہہ کر اس کا سامان اس کے کمرے میں رکھوا چکے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اسے آئے ایک دن ہوا تھا اور ایک دن میں ہی اس کی خاص ہی خاطر متارت کی گئی تھی کہ اسے اب خیال آتا تھا کہ انہیں اتنا انتظار نہیں کروانا چاہیے تھا، لیکن خیر جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب اسے ہر وقت ماضی کو نہیں دہرانا تھا۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر وہ زرمینہ بیگم کے کمرے میں موجود تھا۔ انہیں اس سے بہت سی باتیں کرنی تھیں۔ وہ بیڈ کراؤن سے ٹک کر بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے ذرا فاصلے پر وہ ایک پیر اوپر کیے براجمان تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اس طرح اچانک آ سکتے ہو۔ جب تم گئے تھے مجھے ڈر تھا کہیں تم اپنے ساتھ کچھ غلط نہ کر بیٹھو۔ اس وقت تمہارا ٹراما تازہ تھا، اگر تمہیں ذرا بھی نقصان پہنچتا تو میں اسد کو آخرت میں کیا جواب دیتی؟ وہ میرے خواب میں آ کر سوال کرتا تھا کہ میرے نائل کو میرے جانے کے بعد اکیلا کیوں کر دیا؟ وہ اپنا غم آج اس کے سامنے ہلکا کر رہی تھی جو دل میں سالوں سے بھرا تھا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں اور لہجہ محبت و تفکر سے لبریز تھا۔ اسے سن کر تکلیف تو ہو رہی تھی، لیکن آج اس نے سننا تھا اور کہنا بھی تھا۔ مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ میں اس طرح اچانک پاکستان آپ کے پاس آ سکتا ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ صرف میرا ہی کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن تقدیر نے ان سے ملوایا اور پھر سے جیسے سب بدل گیا۔ اندھیرے میں روشنی کی رمق نظر آئی اور راستہ مل گیا۔ وہ ساکت سی اسے سن رہی تھی جو ایک عرصے بعد اس طرح اپنے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ اپنی اذیت اسے انہیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ سب جانتی تھی، لیکن اس بات پر متجسس ہوئی تھی کہ اس کی زندگی میں ایسا کون آیا جو اسے روشنی کی طرف لے آیا۔ تم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس بات کا، کون ہے وہ؟ ان کی بات کا مفہوم سمجھ گیا تھا۔ انہیں ان دونوں کے بارے میں بتانے لگا اور ان دونوں کے بارے میں بات کرتے وقت جو جذبات اس کے لہجے میں تھے وہ سمجھ گئی تھیں کہ وہ ان سے کتنی انسیت رکھتا ہے۔ انہیں حد درجہ اطمینان پہنچا تھا۔ آسمان پر موجود تارے بھی اسی خوشی میں جگمگا رہے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ لندن میں خاصی خوشگوار شام اتری تھی۔ بہار کا موسم پوری طرح سے اپنے جوبن پر تھا۔ درختوں پر کھلے رنگ برنگے پھول ماحول کو خوشنما بناتے تھے۔ وہ اکٹھے یتیم خانے آئے تھے۔ وہاں وہ لیڈی ایوا سے ملے، ان معصوم بچوں سے ملے جن کا سب کچھ ادھر ہی تھا اور اپنی بچپن کی یادیں تازہ کرتے جذباتی بھی ہوئے تھے۔ پچھلے باغ میں بینچ پر براجمان وہ گزرے دنوں میں ہوئے واقعات کی باتیں کرنے لگے تھے۔ نائل چلے گئے پاکستان۔ تم نے کبھی سوچا پاکستان چکر لگانے کا؟ ارم کی یہ دریافت کرنے کی دیر تھی۔ وہ جو سامنے ہوگی ہری ہری گھاس پر نظریں جمائے ہوئے تھی، فوراً سے اس کی طرف نظریں کیوں کی، گویا اسے نظروں سے ہی ہلاک کرنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ ارم کو اس کے رد عمل سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔
میں وہاں جانے کے بارے میں کیوں سوچوں گی؟ میرا سب کچھ اسی ملک میں ہے اور آئندہ میں اس بارے میں کچھ نہ سنوں تم سے۔ مینا خفا خفا لہجے میں اسے باور کرا گئی تھی، جبکہ وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ اس کی ہر بات سے واقف تھا۔ احساس ہوا کہ اسے واقعی ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، سو اب اس کا ازالہ کرنے کی باری تھی۔ اوکے، مجھے ایسا انجانے میں بھی نہیں کہنا چاہیے تھا مینی، آئی ایم سو سوری۔ اس نے لہجے میں لجاجت لیے اس کی طرف دیکھا تھا جو پھر سے سامنے ہوگی گھاس دیکھنے لگی تھی، لیکن اب موڈ آف تھا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کی تکلیف کو تازہ کر دیتی ہیں، اور وہ بات بھی اس کے لیے ایسی ہی تھی۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا دبایا۔ اچھا بس کرو یار، ایسے موڈ آف تو مت کرو، ویسے بھی اب بھوک لگنے لگی ہے، ڈاؤن ٹاؤن چلتے ہیں، میٹھا کھاؤ گی تو موڈ ایک دم اچھا ہو جائے گا۔ وہ اٹھا اور اس کا بازو کھینچا تو وہ اسے گھورتے ہوئے اٹھ گئی۔ میٹھا کھانے سے موڈ تمہارا ہی اچھا ہوتا ہوگا۔ اس کے انداز سے وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اب خفا نہیں ہے۔ تم اور میں الگ ہیں کیا؟ ارحم، غصے سے کہتے ساتھ تیز نگاہ اس پر ڈالتے اس کے ساتھ وہاں سے نکل آئی۔ اس وقت اسے نہیں معلوم تھا کہ اب پاکستان کا ذکر بار بار ہونے والا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایک طویل مسافت طے کر کے وہ واپس ہال میں پہنچی تھی۔ آنکھوں کے سامنے سے دھند چھٹتی محسوس ہوئی تھی۔ سب کچھ ناقابل فہم محسوس ہوا تھا، جیسے وہ مینا کوئی اور ہو۔ اس نے واقعی کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی کبھی وہاں لوٹ سکے گی، کہ اس کا وہاں کوئی منتظر نہ تھا۔ لیکن جیسا ہم سوچتے ہیں ویسا ہونا لازمی تو نہیں۔ تقدیر کبھی کبھی ہمیں وہاں لا کھڑا کرتی ہے جہاں کبھی ہماری سوچ بھی نہیں گئی ہوتی۔ وہ اپنے کمرے میں کاؤچ پر دونوں پیر اوپر کیے بیٹھی تھی، گردن ترچھی کیے کمرے سے ملک بالکنی کے شیشے کے دروازے کے اس پار نظر آتے آسمان کو آبی سے آنکھوں میں خالی پن لیے دیکھ رہی تھی، جو ہلکے نیلے رنگ سے جامنی میں تبدیل ہو رہا تھا۔ ایک دن ہو گیا تھا اسے ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے۔ وہ اب کافی بہتر تھے، لیکن اندر سے اس کا دل بے چین تھا اور ہم اسے چھوڑنے آیا تھا۔ سارے راستے اس نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن اس کی طبیعت کے پیش نظر نہیں کہہ رہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ اپنے باپ کو اس نے اس رات آخری بار اپنی آنکھیں بند ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کی نظروں کے سامنے نہیں آئے۔ پھر بھی وہ جانتی تھی کہ وہ ادھر ہی تھے، لیکن شاید ندامت تھی یا کیا تھا کہ وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اب واقعی اسے ان کی اپنی زندگی میں اچانک واپسی بے معنی لگتی تھی۔ لیکن دل کی بے کلی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ جب وہ ہسپتال میں تھی تو اس کی ماں اس کے خواب میں آئی تھی، اور انہوں نے جو اس سے کہا تھا وہ اسے یاد تھا۔ وہ اسے اندھیروں سے نکلنے کا کہہ رہی تھی، اس روشنی کا سامنا کرنے کا کہہ رہی تھی۔ کیا وہ اسے اپنے باپ کو معاف کرنے اور انہیں قبول کرنے؟ اس نے ایک تکلیف دہ سانس ہوا کے سپرد کی، دونوں پیر فرش پر رکھے اور کونیاں ٹانگوں پر ٹکا کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ آسمان تاریک ہو چکا تھا اور مہتاب اداسی سے اسے دیکھ رہا تھا، جو آج اسے اپنا غم نہیں سنا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایک آس اس شخص کی آنکھوں میں تھی، رہ نہ سکے ہم قدم بڑھائے بغیر۔ سنہری صبح اس کے اپارٹمنٹ پر اتری تھی۔ باہر ہر سو روشنی چھا گئی تھی، لیکن اس کے کمرے میں بلائنڈز نے بالکنی کے دروازے سے آنے والی روشنی کا راستہ روکا ہوا تھا۔ کمرہ بالکل پرسکون تھا، کسی بھی آہٹ سے محفوظ۔ بیڈ پر وہ کمفرٹر کے اندر نیند میں پرسکون لگتی تھی، جیسے ہر فکر سے آزاد ہو۔ لیکن اس کی آزادی بس اتنی ہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا فون بج اٹھا تھا، جس نے اس کی نیند کو بری طرح مخل کیا تھا۔ شب خوابی کے لباس میں ملبوس وہ فوراً سے بیشتر نیند سے بیدار ہوئی کہ کہیں کسی کلائنٹ کا فون نہ ہو، کیونکہ ابھی وہ چھٹی پر تھی، بلکہ اسے زبردستی چھٹی دی گئی تھی۔ خود کو گھسیٹتے بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکائی، سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور ارحم کا نام اسکرین پر دیکھ کر فوراً فون کان سے لگایا تھا۔ وقت کیا ہو رہا ہے؟ ایسے دریافت کیا جیسے ارحم کا فون اس وقت بتانے کے لیے آیا ہوا۔ 8:30۔ دوسری طرف اس کی نیند میں ڈوبی آواز سن کر سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے فون سے ہی اٹھی ہے۔ میرا خیال میں رات میں تم سے ہی بات کرتے کرتے سو گئی تھی، اور میری نماز بھی رہ گئی اس وجہ سے۔ ایک ہاتھ سے جمائی روکتے اس نے کہا، اوہ مجھے افسوس ہے اس بات کا۔ خیر، تمہیں یہ بتانا تھا کہ رات کو تم سے جو بات کی تھی اس پر ضرور سوچنا کہ ہر کام اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ جو کما دیا اسے بھول جاؤ، جو مل رہا ہے اس کی قدر کرو۔ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی، جیسے اس کی رات والی بات کو ذہن میں پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب ذہن مکمل بیدار ہوا تھا اور یاد آ گیا تھا کہ کس بارے میں بات ہوئی تھی۔ اور اب اٹھ جاؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ جو اس کی نصیحتوں پر خاموش تھی، الجھ کر گویا ہوئی، انداز ایسا جیسا کوئی سیریس سوال پوچھ رہی ہو۔ کیسا سرپرائز؟ یہ کم ہے کہ تم مجھے دادا باپ بن کر نصیحتیں کر رہے ہو؟ جب تم دیکھو گی تبھی پتہ چلے گا۔ اب تک تمہارے گھر پہنچ بھی گیا ہوگا سرپرائز۔ اوکے بائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی، فون رکھا جا چکا تھا۔ وہ فون کو گھور کر رہ گئی جیسے وہی ارحم ہو۔ ابھی وہ اس کی زبردستی کے سرپرائز کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن وہ ابھی کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا سوچنے کا ارادہ ترک کرتے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے شاور لے کر نکلی۔ اونی ٹاپ اور اسٹریٹ پینٹس میں سادہ سی لیکن حسین لگتی تھی۔ گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، جیسے وہ ڈریسنگ روم میں تولیے سے سکھانے لگی۔ جب ڈور بیل کی آواز کانوں میں پڑی تو پہلا خیال اس کے ذہن میں ارحم کے سرپرائز کا ہی آیا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر دروازے کی طرف آئی اور بے دہانی میں بنا پوچھے ہی کھول دیا۔ سامنے کھڑے اس باوقار شخص کو دیکھ کر وہ بے یقینی میں گھر گئی تھی۔ اگر یہ ارحم کا سرپرائز تھا تو وہ اس کے لیے اسے بعد میں پوچھے گی، یہ ارادہ اس نے فوراً دل میں کیا تھا۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی بیٹا؟ اسے ایک جگہ پر ساکت دیکھ کر وہ گویا ہوئے۔ سرد موسم کے باعث وہ انفارمل
انفارمل کوٹ پینٹ کے اوپر لانگ کوٹ لیے ہوئے تھے۔ آج ان کے لہجے میں یا چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، جیسے وہ پر امید ہوں کہ آج اسے منا ہی لیں گے۔ وہ جو ساکت کھڑی تھی ان کے پکارنے پر کنفیوز ہوئی تھی۔ ان کا لہجہ ان کی محبت ظاہر کر رہا تھا، وہ محسوس کر سکتی تھی، وہ محسوس کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک انا تھی جس نے اسے روک رکھا تھا۔ چند سیکنڈوں تک وہ اسے دیکھتے رہے، جس نے شاید ارحم کی بات مانتے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے لیونگ روم میں داخل ہوئے۔ جب اس کی دھیمی مگر سرد آواز پر اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، جو اندر کے نرم گرم ماحول سے میل نہیں کھاتی تھی۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ میں اپنی اکلوتی پیاری سی بیٹی سے ملنے آیا ہوں۔ کیا اس بات میں کوئی مذائقہ ہے؟ وہ صوفے پر براجمان ہو گئے تھے۔ وہ ان کے سامنے کھڑی تیز نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی، لیکن وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتی۔ اس کی بات پر انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ تو چلو، تم نے مان لیا کہ تم میری بیٹی ہو۔ میں تھک گئی ہوں اب کچھ باتوں کی نفی کرتے کرتے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سب کچھ بھول گئی ہوں۔ اس کی بات پر انہیں ایک بار پھر ندامت نے آ گھیرا۔ ماں باپ کی ذرا سی غلطی انہیں اولاد سے دور کر دیتی ہے۔ یہاں تو انہوں نے خود اپنی اولاد کو ہی خود سے دور کیا ہوا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں اس تمام عرصے کے لیے جس میں تمہیں میں نے خود سے دور رکھا۔ جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وقت اپنے ہاتھ میں نہ رہا۔ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ کاش میری اولاد بھی میرے ساتھ ہوتی، اور یہ احساس مجھے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ بہت ہمت کر کے اور بہت امید سے یہاں تک آیا ہوں۔ وہ ان کے اظہار پر گنگ ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں۔ اچھا نہیں لگا تھا ان کا یوں پشیمان انداز۔ ایک طرف ان کے لہجے میں موجود اپنے لیے تڑپ محسوس کر سکتی تھی، اور دوسری طرف وہ تمام محرومیاں جس کی وہ مستحق نہیں تھی، چاہ کر بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی زندگی میں آپ سے پھر سامنا ہوگا، اور نہ ہی آپ سے دوبارہ ملنا چاہتی تھی۔ اپنی زندگی کی اس محرومی کو ایک لمبے عرصے پہلے ہی میں قبول کر چکی تھی۔ آپ نے آ کر اس محرومی کی تکلیف پھر سے تازہ کر دی۔ کہ میں وہ سب ڈیزرو کرتی تھی ڈیڈ؟ اس کے چہرے پر چھایا کرب اور آبی سیاہ آنکھوں میں موجود سوالیہ تاثر انہیں ماضی پر پچھتاتا ہوا چھوڑ گئے تھے، لیکن تقریباً 20 سال بعد آج اپنے لیے اس کے منہ سے ڈیڈ کا لفظ سن کر ان کے دل کو بے حد اطمینان نصیب ہوا تھا۔ کیا محبت اتنی کمزور ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ کو اپنی محبت اپنی زندگی سے دور کر سکتا ہے؟ اس کے لہجے کی تکلیف محسوس کر کے وہ اس کی گزشتہ تکلیف کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ اس کے سوال تلخ تھے، لیکن لہجے میں اب درشتی نہیں تھی۔ میں آپ کو معاف کر چکی، لیکن سب اچانک بھولنا میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ ان کے پاس فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ارحم کی بات مان لی تھی، اپنے رب کے فیصلوں کو قبول کر لیا تھا۔ آخرکار اسے اندھیرے سے نکل کر اب روشنی کو قبول کرنا تھا۔ انہوں نے ہمت کر کے اس کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا۔ اس کا ضبط ختم ہوا تھا، اور ساتھ میں اس کے باپ کا بھی۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا، اور اسے وہ پیارا رشتہ واپس مل گیا تھا، اور اس کا احساس اتنا سرور بخش تھا کہ وہ بیان نہیں کر سکتی تھی، اور بیان تو میر شاہ زمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دونوں اپنی جانب جذبات آنکھوں کے ذریعے بہاتے رہے۔ دن کا آغاز ساری خلش کو ختم کر چکا تھا۔ صبح عباسی ہوتی جا رہی تھی۔ سرد موسم تھا، لیکن اندر کا موسم اب گرم راحت بخش تھا۔ دونوں نے مل کر ناشتہ کیا جو مینا نے بنایا تھا۔ کتنے عرصے بعد وہ ناشتے پر تنہا نہیں تھی، یہ احساس اسے خوشگوار لگا۔ ناشتے کے دوران وہ ایک دوسرے سے گزرے ماہ و سال کے بارے میں راز و نیاز کرتے رہے تھے۔ شاہ زمان نے اس سے زریں کے بارے میں پوچھا۔ ان کا انداز اس معاملے میں کافی محتاط تھا، کیونکہ اس متعلق وہ اپنی بیٹی کی طبیعت وہ جانتے تھے۔ وہ انہیں سب بتاتی گئی، ان کے بغیر گزارا ہوا ایک ایک لمحہ وہ سنتے گئے۔ خود پر انہیں افسوس تھا، لیکن اپنی بیٹی اور اس کی ماں پر فخر تھا۔ ہمارا ریلیشن آپس میں ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن اب اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ پاکستان چلی جاؤں۔ انہوں نے اسے پاکستان چلنے کا کہا، جس پر وہ راضی نہیں لگ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں اسٹیبل ہو، اسی لیے میں ہمیشہ کے لیے نہیں کہہ رہا، بس 1-2 ماہ کے لیے میں تمہیں وہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ویسے بھی تمہاری کزن کی شادی ہے اور اسے تم سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ ابھی بھی وہ انتظار کر رہی ہے کہ میں کب اسے تمہارے آنے کی خوشخبری سناؤں۔ پاکستان سے اس کی بری یادیں جڑی تھیں، یہی وجہ تھی کہ وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ان کے چہرے پر ایک خوشی تھی جسے دیکھ کر وہ انکار نہیں کر سکی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کراچی میں ایک خوشگوار شام تھی۔ قصر امیر میں معمول کے مطابق سب چل رہا تھا، لیکن شاہ زمان کی کال نے اچانک سے ہلچل مچا دی تھی۔ فضا کچن میں کھڑی روزی کو شام کے چائے یا ناشتے کے بارے میں کچھ ہدایات دے رہی تھی جب انہیں شاہ زمان کی کال آئی، اور انہوں نے جو خوشخبری سنائی اس پر وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ انہوں نے کال بند کی تو سوہا کچن کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر خوشی کے تاثرات دیکھ کر استفسار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ چاچی خوش نظر آ رہی ہیں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ تمہارے چاچو کی کال تھی۔ ہیں کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ جب انہوں نے اسے بتایا تو وہ خوشی کے مارے چینخی تھی کہ چائے کپوں میں انڈیلتی روزی بھی اپنی جگہ ہل گئی۔ کیا سچ میں؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ فضا نے اس بات میں سر ہلا کر اسے یقین دلایا۔ واو، آخرکار ڈیئر کزن مان گئی ہیں، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا اب سیریسلی۔ کچن میں صرف وہی دونوں تھی۔ روزی چائے اور لوازمات ٹرے میں سجا کر لیونگ روم میں لے گئی تھی۔ تھوڑا انتظار اور کر لو، اور اب چلو، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہوگی۔ اسے صبر کرنے کا کہا تو وہ سر ہلاتی ان کے ساتھ وہاں سے نکل کر لیونگ روم میں آ گئی، جہاں گھر کے مردوں کے علاوہ سب تھے۔ کیا بات ہے، کب سے مسکرائی جا رہی ہیں؟ وہ صوفے پر براجمان چائے کے گھونٹ لیتے غائب دماغی سے مسکرا رہی تھی، جس پر برابر میں بیٹھی عمل نے چوٹ کی۔ وہ چپس منہ میں ڈالتی جا رہی تھی۔ بات تو ہے، اور بہت خوشی کی بات ہے، تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا بہت جلد۔
اس کی بات سن کر وہ الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ راحیلہ بیگم جو چائے کا کپ ہاتھوں میں لیے نفیسہ بیگم رفیسہ سے کوئی بات کر رہی تھی، اس کے انداز کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ان کا ارادہ اس سے گزشتہ دنوں سے گھر میں چلنے والی نامحسوس کن سے پیش رفت کے بارے میں استفسار کرنے کا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شہر پر سرد رات اتری تھی۔ رات کے کھانے سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ راحیلہ بیگم ڈور نوب گھما کر اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے اسٹڈی ٹیبل پر جھکے کسی پیشنٹ کی میڈیکل ہسٹری چیک کرتے پایا۔ دروازے کا کھلا محسوس کر کے اس نے سر اٹھایا تو انہیں اپنے قریب کھڑا پایا۔ کوئی بات ہے مام؟ اسے محسوس ہوا کہ کوئی ضروری بات ہے، تبھی پوچھ لیا۔ وہ اس کے بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ کچھ خاص نہیں، بس کچھ دنوں سے تمہیں اور تمہاری فضا چاچی کے مشکوک انداز نوٹ کر رہی ہوں، اور ساتھ میں تمہارے چاچو کے بھی۔ کیا کھچڑی پکا رہے ہو تم لوگ مل کر؟ ان کا لہجہ عام سا تھا لیکن الفاظ عام سے نہ تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور ان کی طرف دیکھے بغیر گویا ہوئی۔ یہ تو ہم تینوں میں کانفیڈینشیل ہے، اس لیے میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ہاں لیکن بہت جلد آپ کو اور سب کو معلوم ہو جائے گا، اس لیے میری پیاری مام ذرا صبر رکھیں۔ اسے اپنی ماں کا ہر انداز معلوم تھا۔ ان کی عادت سے اچھی طرح واقفیت کے باعث ہی وہ ان کو نہیں بتا رہی تھی، اور ابھی شاہ زمان نے بھی کسی کو بتانے سے منع کر رکھا تھا۔ تھوڑا بہت تو وہ ماضی کے بارے میں جانتی ہی تھی اور اسے اس پر افسوس تھا۔ مطلب تم مجھے نہیں بتاؤ گی؟ ٹھیک ہے، نہ بتاؤ۔ ویسے بھی جب معلوم ہوگا تب میرا رد عمل بالکل نیچرل ہوگا، تو اس کے لیے بھی تیار رہنا۔ اس کے جواب پر تپ ہی گئی تھی، کیونکہ ان کی یہ اولاد اپنے چاچو کی ہر بات مانتی تھی۔ انہیں اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن اب انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اب ان کی حکمرانی قصر میر میں رہنے والوں پر سے ختم ہو رہی ہے۔ وہ کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ سوہا نے تعصب سے سر جھٹکا اور اپنے کام میں محو ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لندن میں شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ آئی سی کارپوریٹس کے اندر جا کر دیکھا جائے تو مینا اپنے آفس میں میز پر سے اپنا سامان اور کچھ فائلیں وغیرہ سمیٹ رہی تھی۔ جب دروازے پر دستک کی آواز پر سر اٹھایا، وہ ارحم کو دیکھ کر مسکرائی۔ آخر کار تم وہاں جا رہی ہو جہاں تم کبھی نہیں جانا چاہتی تھی، وہ دلکشی سے کہتے ہوئے اندر آ گیا تھا۔ ایک طرف رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مینا بھی اس کے سامنے پڑے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ وہ بھی اس سے گفتگو کرنا چاہتی تھی جیسے وہ چاہتا تھا۔ اگر تم دونوں مجھے احساس نہ دلاتے تو میں کبھی وہاں جانے کا سوچتی بھی نہ۔ اب سوچ لیا ہے تو اچھی بات ہے نا۔ ویسے بھی جب انسان کے پاس اتنے رشتے ہیں تو اسے ان کو محسوس کرنے کا پورا حق ہے۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ بات تو اس کی درست تھی، لیکن یہی بات ارحم کے لیے بالکل الٹ تھی۔ مجھے بھولو گی تو نہیں نا؟ اس اچانک سوال پر اس نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں مذاق کی رمق تلاشنی چاہیے جو اسے نہیں ملی، لیکن وہ اچانک ہنس پڑا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مذاق کر رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے تم مجھے کبھی نہیں بھولو گی، تمہیں اس بات پر کوئی شک ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تم میری زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ہو جسے میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ ہاں تم مجھے بھول جاؤ تو یہ ایک الگ بات ہے۔ آخری بات اس نے بھی مذاق میں ہی کہی تھی، لیکن وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ارحم مینا کو کبھی نہیں بھول سکتا، چاہے وہ اس کے ساتھ ہو یا نہ ہو، چاہے وہ اس سے محبت کرے یا نہ کرے۔ اس کی جگہ ارحم کے دل میں کوئی نہیں لے سکتا۔ مینا کو کچھ نظر آیا تھا اس کی آنکھوں میں، کچھ ٹوٹا ہوا۔ میں سمجھنے کی کوشش کرتی اس سے پہلے ہی وہ واپس اپنے اصلی انداز میں واپس آیا تھا۔ تم خیریت سے جاؤ اور پھر واپس آؤ۔ نائل بھی کچھ دنوں بعد پاکستان چلے جائیں گے۔ نائل کو بھی کچھ دنوں بعد پاکستان چلے جانا تھا اپنے کزن کی شادی میں شرکت کرنے۔ ویسے مجھے بالکل بھی اشتیاق نہیں ہے وہاں کے لوگوں اور اپنے کزن سے ملنے کا، مگر دیکھتے ہیں کیسے ہیں وہ لوگ، اپنے ماں باپ کی طرح یا پھر… آگے کی بات وہ خود سمجھ گیا تھا۔ ہنس کر کہنے لگا، جیسے بھی ہوں تمہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس کی بات پر مینا نے کھلے دل سے اس کی تائید کی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونا تھا۔ قصر میر میں اسے خوش آمدید کہا جائے گا کہ نہیں۔ وہ اپنے ڈیڈ کو کہہ چکی تھی کہ وہ ان کے ساتھ جا تو رہی ہے، مگر وہاں کوئی اس سے بہت اچھے رویے کی توقع نہ رکھی، کیونکہ اسے بلا وجہ بننے کی عادت نہ تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح سویرے کا وقت تھا۔ سرد ہوائیں جسم کے اندر سرایت کرتی انسان کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اس وقت لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ ارحم اور نائل انہیں سی آف کرنے آئے تھے۔ پارکنگ ایریا میں اپنا سامان تھامے کھڑی مینا کی نگاہیں ایئرپورٹ کے اندر جانے والوں اور باہر نکلنے والوں پر جمی تھی۔ وہ فی الوقت مطمئن تھی۔ اس نے چہرہ دائیں طرف کیا جہاں میر شاہ زمان ان دونوں سے کوئی بات کر رہے تھے۔ یہ اچھی بات تھی کہ اس کے ڈیڈ کی اس کی زندگی کے دو اہم نفوذ سے اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ میر شاہ زمان کو وہ دونوں نوجوان خاصے اچھے لگے تھے۔ ان کی مدد کے بغیر ان کو اپنی بیٹی سے صلح ناممکن لگتی تھی۔ وہ مینا کا جس طرح خیال کرتے تھے ان کو بہت اچھا لگا تھا۔ ان کے اندر جانے کا وقت ہو رہا تھا اور وہاں سے ان کے غائب ہونے سے پہلے نائل اور ارحم اس کے گلے لگے تھے۔ سی یو سون، ان سے الگ ہوتے مینا نے آخری بات کہی اور پھر دونوں نے انہیں وہاں سے دور جاتے دیکھا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کا آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔